وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار ہو خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے لگے، وہ ہستی تو کیا اپنا کبھی انہوں نے شو نہیں کیا کہ میں کوئی بزرگ ہوں یا ہستی ہے، عام سادہ زندگی گزار گئے، مگر چونکہ کام ان سے ایسے سے سرزرد ہوئے ہیں کہ جس کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ ہاں، یعنی اگر یہ بڑی ہمارے دلی ہوگی کہ اتنی بڑی ہستی گزر جائے اور ان کے اتنے واقعات ہم ان کو یاد نہ کریں، تو میں مختصر سا بتاتا ہوں۔ 12 اکتوبر 1917 کو ان کی پیدائش ہوئی، اور 15 جنوری 2003 کو ان کا لاہور میں وصال ہوا، اور یہ رائیونڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے وہ دفنائے گئے۔ اور یہ نجیب الطرفین سید ہیں، مولا علی شیر خدا سے 51 نمبر پہ ہیں۔ بابا صاحب نے تمام عمر اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ ہاں، اطیع اللہ اطیع الرسول پر عمل کیا، فتح بیونی یبکم اللہ پہ عمل کیا، اور مستجیب الدعوات ہوئے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی شریعت پر گزاری، اور لوگوں کو بھی جو بھی ان کے پاس آتے تھے خود نہیں، بہت کم جاتے تھے، خود نہیں باہر مجالس وغیرہ میں دل نہیں لگایا کہیں بھی، اور لوگوں کی خدمت کی مختلف طریقے سے۔ اور وہ آج بھی الحمدللہ ہو رہی ہے۔ ان کے آل اولاد وہاں رائیونڈ میں، جہاں فقیر بادشاہ آستانہ ہے، وہاں پہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے، وہاں پہ ان کی آل اولاد بھی آج خدمت کر رہی ہے۔ فی سبیل اللہ، خدمت اسے کہتے ہیں جو فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر کی جائے۔ ہاں، اور نماز مانگتے ہیں، البتہ بے نمازی سے بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو جنات ہو، جادو ہو، کسی طرح کا بھی معاملہ ہو تو وہاں سنا جاتا ہے، اور روتے لوگ آتے ہیں، پریشان، داڑیں مارتے، چکراتے، اور پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے، اور واپس ہنستے کھیلتے جاتے۔ چاہے 10 سال 20 سال پرانا کیس ہو، ایک لمحے میں اسے پتہ لگ جاتا کہ میں صحیح جگہ پہنچ گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے آرام، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دیکھنے والا ہے۔ باقی تو اس نے بندے ایسے اپنے مخلوق بٹھائی ہوئی ہے جس کے ذریعے جو چاہے وہ کام لے لے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت پیش کروں گا، پھر ایک واقعہ پیش کروں گا۔ پارہ ہے اپنا 4، اور سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کا 7ویں نمبر کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیب مفروضہ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان۔ قرآن مجید کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، پیش کی ہے۔ للرجال، مردوں کے لیے حصہ ہے، نصیب حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ وغیرہ، والاقربون، اور قرابت والے جو بھی چھوڑ گئے، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ ہاں، یہ وراثت کے اوپر ہے اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں وراثت کا، جو ان کے والدین بڑے چھوڑ جائیں، جو نہیں لوگ دیتے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جو اپنی اولاد کو، لونڈیوں کو، لونڈوں کو، بچوں کو حصہ نہیں دیتے، اس طرف اللہ نے قرآن مجید میں احکامات دیے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو حصہ نہیں دیتے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ہاں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، اور اس میں جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ، تم ہاں مما قل، ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، منہ او کثر، جو زیادہ ہو یا کم ہو، ترکہ ترکہ ہی ہے، دینا لازمی ہے۔ نصیب مفروضہ، اور بہت سا اندازہ باندھا ہوا ہے، جو اللہ نے بتا دیا حصہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اتنا حصہ دینا ہے لڑکے کا، اتنا حصہ لڑکی کا۔ آج اسی پہ ایک واقعہ بیان کروں گا۔ ہمارے والد محترم سرکار سید حسین شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کا مزار مبارک رائیونڈ میں ہے، میرے ابو جی، ان کی سسرال کے ایک عزیز، ہاں، یعنی ابو جی کا تو کوئی نہیں نا رشتہ دار، ہمارے داد کے تو نہیں ہے پورے پاکستان میں کوئی، ان کی سسرال یعنی جہاں انہوں نے شادی کی تھی،
ان کے سسرال کا ایک عزیز کراچی سے تشریف لائے اور ان کے پاس ایک اٹیچی ٹائپ بکس تھا، وہ بڑے پریشان لگ رہے تھے۔ وہ ہمارے ہاں 3 یوم ہمارے ہاں ٹھہرے، وہ جو تھے میں شہزاد حسین۔ میں ان دنوں گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہا تھا، زیر تعلیم تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ ایک رات کو اپنی اٹیچی کھول کر بیٹھ گئے۔ اٹیچی اس وقت جو غربت کا وقت تھا دنیا پہ نا، لاہور میں شاید ہی کار کہیں نظر آتی ہو، اب تو ہر قدم پہ کار ہے نا، راستہ نہیں ملتا۔ یہ لاہور میں نے وہ دیکھا ہوا جہاں ایک آدھی کار ہی تھی، بس ایسے ہی کار نظر ہی نہیں آتی تھی، کار ہوتی کیسی ہے۔ ہاں، یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی نہ پلاٹ نہ مکان لے سکتا تھا، لوگ ایک دوری میں چٹنی پیستے تھے لوگ، اور اس میں سارا خاندان دوری سے روٹی کھاتا تھا، ہاں اس دوری میں چٹنی سے، اس طرح سے ایک پاؤ گوشت پکتا تھا اور پورا ٹبر اس پاؤ گوشت میں اتنی برکت تھی، پورا ٹبر روٹیاں کھاتا تھا اس سے، ایک بوٹی پہ خوش ہو جاتے تھے۔ اور اب 1 کلو یا 2 کلو بھی پکتا ہے تو پورا نہیں پڑتا، یہ ناشکری کا عالم ہے۔ ہاں، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کوئی 100 کا نوٹ نہیں دیکھ سکتا تھا نا۔ ہاں ہاں، ہمارے ساتھ والا بچہ، اس نے رات کو اٹھا، اس کے باپ نے زمین بیچی تھی، اس کا نام بلو تھا لڑکے کا۔ رات کا ٹائم اس نے نا سوچا یہ سو جائیں، باپ زمین بیچ کے آیا اور 100 کا نوٹ تو پہلی دفعہ اس نے دیکھا تھا، اسے کیا پتا 10 روپے کا نوٹ ہے، 1 روپے کا نوٹ ہے۔ اس نے نا تھیلا جیسے کیل سے ٹھانک دیتا، خاکی رنگ کا تھیلا، اس میں کیل تھی کمرے میں، اس میں نوٹ تھے، کاغذات تھے جائیداد کے کم، اس نے کمرے میں ٹانگ کے اور وہ سو گیا۔ اور لڑکا بلو انتظار رہا، اسے لڈو بہت اچھے لگتے تھے مٹھائی کے، اور رات کو ہماری ہم عمر تھا، ہمارا ہم عمر محلے دار، بالکل ساتھ والا گھر۔ اور یوں پتہ لگا کہ آدھی رات کو نا 11-12 بجے کے ٹائم پہ شور ہوا کہ دروازہ کھڑکا، تو بلو کا ابو باہر نکلا، تو مٹھائی والا باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ 100 کا نوٹ کہاں سے لے آیا؟ یہ ہماری دکان پر آیا ہے اور اس نے کہا یہ 1 آنے کا لڈو دے دو اور 15 آنے واپس کر دو۔ یعنی وہ 1 روپیہ سمجھ رہا تھا 100 کے نوٹ کو نا بلو، 100 کا نوٹ ہی نہیں نظر آتا تھا اتنے، ایسا یعنی قیمتی دور کی بات کر رہا ہوں، 100 کا نوٹ ٹاویں ہوتا تھا کہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں یہ کہہ رہا تھا میں نے لڈو کھانا ہے، مجھے شک پڑا یہ چوری کر کے لایا رات کو 11 بجے۔ تو اتنے اچھے دکاندار ہوتے تھے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر آ گئے کہ تو لڈو کا شوقین یہاں آ گیا۔ تو اس کو نا انہوں نے باپ کے حوالے کیا اور لڈو اپنی طرف سے پیش کیا، اور انہوں نے کہا یہ 100 کا نوٹ بھی آپ رکھیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آج ہی میں زمین بیچ کے آیا تھا، تو یہ زمین کے پیسے ہیں، ورنہ کہاں ہمارے یہاں پیسے 100 کے نوٹ۔ تو اس طرح سے ایسا وقت تھا۔ تو جو ہمارے گھر مہمان آئے تھے، میں پھر واپس آتا ہوں اسی واقعے کی طرف جو ابو جی کا واقعہ ہے۔ تو وہ ایک رات اپنی اٹیچی کھول کر وہ مہمان کراچی کا جو ہمارے گھر آیا تھا وہ بیٹھ گیا، تو دیکھتے کیا ہیں ہم 100 کے نوٹوں کی نئی نیو نکور کاپیاں، ہاں تھدے تہ بتہ لگی ہوئی، ہاں ڈٹا ڈٹ بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے والد محترم ابو جان سے کے پاؤں پکڑ لیے، ہاں، اور نوٹوں کی اٹیچی پیش کی اور عرض کی مجھے ہر وقت اپنے سامنے کوے نظر آتے ہیں، اور ہمیں یہ شک پڑا ہے کہ کیونکہ ہم نے آپ کے نا وراثت کے پیسے کھائے ہیں، اور ہم نے آپ کا وراثت میں حصہ بنتا تھا آپ کی زوجہ کا، تو ہم نے وہ پیسے کھا لیے۔ میرے ابو جی نے وہ تو گئے فوت ہو، اب میں ان کا بیٹا ہوں، تو میں یہ ازالہ کرنے آیا ہوں، یہ میرے کوے نظر آنے بند ہو جائیں، مجھے ہر وقت سامنے کوے نظر آ رہے ہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ بابا صاحب والد گرامی نے فرمایا کوے تو آپ کے سب ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ آج ہی سے توبہ کریں اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائیں، ہاں، اور یہ راستہ جو آپ کے ابو جی نے اختیار کیا وہ آپ نہ اختیار کریں، ابھی سے توبہ کریں اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا کریں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ارشاد فرمایا میرے ابو جی نے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ عزیز 3 روز ہمارے ہاں رہا اور تیسرے روز بالکل ٹھیک ہو کر گیا۔ ہاں، ابو جی کا ظاہر کہنا اور ان کا ارشاد فرمانا، اور وہ پورا کر دے تو یعنی وہ پیسے نہیں لیے انہوں نے ابو جی نے، ہاں یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں، اور یہ چاہتے ہوئے مجھے کہہ کے گیا ہے وہ ہمارا عزیز آپ کے ابو جان اولاد کے لیے کچھ نہیں بنا رہے، یہ رقم آپ ہی کی والدہ کی تھی، آپ کے ابو نہیں لے رہے، جان بوجھ کے نہیں لی،
اور اپنی اولاد کے لیے اچھا نہیں کیا. ہاں تو میں نے پھر ابو جی سے پوچھا تو ابو جی نے کہا بیٹا میں نے اسے بتا دیا ہے کہ جو میری بیوی تھی وہ علاج کرائے بغیر فوت ہوئی ہے. ہاں تو بیٹے وہ اس کو زندگی میں ضرورت کتنی موقع پہ پڑی ہوگی ان رقموں کی، ان پیسوں کی نا. جب اس کے کام نہیں آئی تو ہم کیوں لے کے، ہم نے کیا کرنا. یہ اب جواب دیں اللہ کے ہاں. قیامت والے دن اس کا شاید یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے کہ انہوں نے جو حق مارا ہے. ہاں تو یہ خود جواب دیں. میں کون ہوتا ہوں اس کے حصے کی رقم دیکھیں تقویٰ کتنا تھا کہ میرا والد کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کا حصہ اس کو نہیں دیا انہوں نے، تو میں کون ہوتا ہوں لینے والا. یہ جانے وہ جانے. میں نے باپ بیٹا ہمیں ایسے پیسے نہیں چاہیے، وہ آپ کی امی کے تھے. اگر آپ کی امی نہیں رہی تو ان پیسوں کی بھی ہمیں ضرورت نہیں. ہاں یہ حصہ آپ لے کر آئے ہیں، اس کی زندگی میں تو کام نہ آئی، اب میرے کس کام کی. وہ جانے والی چلی گئی. اور یہ قیامت والے دن یہ خود جواب دیں گے ان کے بڑے کہ انہوں نے حصہ کیوں. تو میں یہی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، سب سے دوستوں سمجھو. اس دن سے میں نا دکانوں پہ اب جاتا ہوں نا تو میں جان کے یبلا بن جاتا ہوں کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے تاکہ قیامت والے دن پھنسے وہ. ہاں یہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، انہیں اس دن نیکیاں دے کے نا اپنی نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے گی. وہاں ایسے نہیں دوسرا چھوڑے گا، ایک دوسرے کے سامنے اللہ چھوڑ دے گا سب کو، آپ کو ہمیں، کہ جب کسی کو کسی سے شکایت ہوگی اسے کہتے ہیں حشر کا میدان. قیامت والے دن سب ایک دوسرے سے جو اس دور کے لوگ ہیں، اس ٹینیور کے، آپ اس میں لین دین کریں گے کہ میری جان چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. تو میں جو کہوں گا نا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوگی میں اسے کہوں گا نا اتنی نیکیاں اپنی دے دے، مجھے کم پڑ رہی ہیں اتنی نیکیاں آگے جانے میں. تو وہ دے گا نیکیاں اپنی جان چھڑانے کو، نہیں تو دوزخ میں جائے گا. مجھے کیش ملے گا، میرا ترقی ہو جائے گی. اسی طرح ہر آدمی، اور ایسے بھی بدبخت ہوں گے جن کی نیکی نہیں کوئی بچے گی اور دوزخ میں جائیں گے اس طرح دے دے کے. تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ وہاں بڑا مہنگا سودا ہے. یہاں جو ہم کاروبار کرنے آئے اس دنیا میں یہی لین دین کر لو اور وہاں اس پہ نہ چھوڑنا. اگر وہاں کے اوپر چھوڑا تو وہاں سب کی نیکیاں دوسرے لے جائیں گے اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے. تو میں دکاندار کو نہیں کچھ بتاتا کہ میرے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے. کر لے جو سودا مہنگا کرنا ہے نا، جو تو نے ڈنڈی مارنی ہے نا، غلط 2 نمبر مال دیا، تو نے جواب دینا اللہ کو. میں نے تو نہیں دینا، میں تو انشاءاللہ تعالی امیر ہوں گا تیرے سے لے کے. آج یہاں 10 روپے کھائیں نا، وہاں انشاءاللہ 100 کا مطالبہ کروں گا. ہاں یہ ہر ایک کو امید رکھنی چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ ہمیں انصاف ملنا ہے اللہ کے ہاں. یہاں جتنا مرضی تم ہمارے اوپر بادشاہ بن کے بیٹھ جاؤ، نو پرابلم. وہاں تو نہیں بن سکو گے نا. وہاں تو ایک کرسی ہے اس کی جس کو کہتے ہیں آیت الکرسی، اس کی حکومت ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں اس کی راج ہے وہاں کفو و ناحت ہے، اس کی حکومت ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور وہ اس نے انصاف کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. صدق اللہ علیہ.